نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 to 5 1 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ۔ لفظی وضاحت دیکھیں گے پہلے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لکھے تو ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ ذالکا وہ، اور آپ دیکھیں تو اوبلک لگا کے یہ کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالکا اسم اشارہ بعید ہے، یعنی دور پڑی ہوئی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ترجمہ تو وہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے تو یہ کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے۔ ایک وجہ تو اس اسم اشارہ بعید استعمال کرنے کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اصل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس لیے دور کا اشارہ آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے آیا ہے، تو عربی زبان میں جب کسی چیز کی تعظیم بیان کرنا مقصود ہو تو اسم اشارہ بعید استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کے بلند رتبہ اور عالی مقام ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی معنی راجح ہے، یعنی ذالکہ تعظیم کے لیے آیا ہے۔ الکتاب کتاب ہے، اس کا روٹ ورڈ کاف تا با ہے۔ کتبہ کہتے ہیں جمع کی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو۔ الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ لا نہیں، یہ حرف نہیں ہے، آپ اس سے پہلے بھی سورۃ الفاتحہ میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ریبہ کوئی شک، ریبہ کا لفظ را یا با سے ہے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں ذہنی اضطراب ہو، ایسا شک جو دل میں کھٹکا پیدا کر دے، یعنی ایسا شک جس میں بے چینی ہو، اضطراب ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں۔ فی اور ہی الگ الگ ہیں۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور ہی اس، فی ہی اس میں۔ اب اگر آپ اس فی ہی لفظ کے آس پاس دیکھیں تو 3 نقطے ایک طرف بنے ہوئے ہیں اور 3 نقطے دوسری طرف بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طرح کا عربی زبان میں بریکٹ ہے، اسے معانقہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ فی ہی کا لفظ آپ ذالک الکتاب لا ریبہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فی ہی کا لفظ ھدی للمتقین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے معانقہ کہتے ہیں۔ اور تجوید کی ٹیچر آپ کی اس کو واضح بھی کریں گی انشاءاللہ۔ یعنی اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدن ہدایت ہے،
یہ لفظ آپ سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ہدایت کے لفظ کا معنی دکھانا، چلانا اور منزل تک پہنچانا. شفقت اور محبت کے ساتھ رہنمائی کرنا. للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی اس قرآن میں ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. متقین کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف چھوٹی یا. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ایسی محبت جس میں ہم نیکیاں کریں، اور اللہ کا ایسا خوف جس میں ہم گناہ سے بچیں. یہ ہے تقوی. تو تقوی والوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے. پھر تقوی کا ایک معنی سخت احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، بچنا. پھر تقوی ایسی بصیرت کو بھی کہتے ہیں جو اچھائی اور برائی کی تمیز دے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں. الذین اسم موصول ہے. پورے قرآن پاک میں اس کا یہی ترجمہ ہے، ان لوگوں کا یا یہ وہ لوگ ہیں. ایکچولی یہ الذین کا لفظ پچھلے سینٹینس سے اگلی بات کو جوڑ رہا ہے. یعنی یہ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کا لفظ حمزہ میم نون سے ہے. امنا کہتے ہیں بھروسہ کرنا، مان لینا. اور اس کے ساتھ با کا صلہ آ رہا ہے جو کہ اگلے لفظ کے ساتھ ہے. بالغیب کا جو با ہے یہ ایکچولی آمن بی، یعنی آمنا کے لفظ کے ساتھ با کا صلہ ہے. عربی زبان میں کچھ حروف کے ساتھ اٹیچمنٹس آتی ہیں، صلہ کہتے ہیں اٹیچمنٹ کو. یہاں آپ دیکھیں تو آمن بی یعنی با کی اٹیچمنٹ ہے، با کا صلہ ہے. تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ماننا، قبول کرنا، یقین کر لینا. بالغیبی ساتھ غیب کے. اب یہاں پر با کا معنی ساتھ ہے اور الغیبی غیب کے. غیب کہتے ہیں وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو، حواس سے پوشیدہ ہو، یعنی سینسز سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو. جیسا کہ اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، اور ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب میں ہی ہیں. اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. یقیمون کا جو لفظ ہے قاف واو میم سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا، یعنی قائم کرنا. اور ایک دوسرا معنی ترجیحی حیثیت دینا. الصلاۃ، نماز کو، یعنی وہ نماز کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھتے ہیں، نماز کو درست طریقے پر ادا کرتے ہیں. الصلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے دو روٹ ورڈز ہیں. ایک صاد لام واو اور دوسرا صاد لام چھوٹی یا. اس کا جو پہلا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، اس کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ پیدا کرنا، ڈھیلا ہونا. آپ دیکھیں تو نماز ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. ہم اپنے رب کے آگے بندے بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اور جو دوسرا روٹ ورڈ ہے اس کا صاد لام چھوٹی یا، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا. اب اس میں یہ معنی کیسے آیا؟ کیونکہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. اور مما، اس میں سے جو. مما کا جو لفظ ہے یہ دو
لفظوں سے ملا ہوا ہے، ایک من اور دوسرا ما. جب من اور ما مرج ہو گئے تو یہ بن گیا مما. من کا ترجمہ سے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور ماں کا ترجمہ ہوتا ہے جو. ماں کے اور بھی معنی آتے ہیں لیکن وہ قرآن پاک میں جیسے جیسے آئیں گے ویسے ہم آپ کو ایکسپلین کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو من سے ماں جو، جب یہ مرج ہو گیا تو بن گیا مما، اس میں سے جو. کیونکہ اب اس کو کنیکٹ کرنا ہے، ایک پراپر ٹرانسلیشن بنانا ہے، تو پھر اس میں سے جو. اور سے جو تو نہیں ہو سکتا تھا نا، تو اس کو کس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے؟ اس میں سے جو. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. رزق نا ہم، رزقہ کا معنی ہوتا ہے عطا. ہر عطا رزق ہے. یہ مادی بھی ہوتی ہیں اور معنوی بھی ہوتی ہیں. اب مادی رزق مثلا کھانا پینا، اور معنوی رزق یعنی علم اور ہنر، ایمان، یہاں دونوں طرح کے رزق مراد ہیں. اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، رزقا رزق دیا، نہ ہم نے ہم ان کو. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون کا لفظ نفقہ سے ہے. نفقہ سوراخ کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں. ٹنل، ٹنل دونوں طرف سے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، ایک طرف سے داخل ہونا اور دوسری طرف سے نکلنا. تو نفقہ سرنگ کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ خرچ کرنے کے معنوں میں کیسے آیا؟ وہ اس طرح سے کہ متقی شخص کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو روکتے نہیں ہیں. جیسے جیسے ان کے پاس آتا جاتا ہے دوسری طرف سے وہ خرچ بھی کرتے جاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں. ایک طرف کماتے ہیں تو دوسری طرف خرچ کرتے ہیں. جو چیزیں بھی آپ ایسے ہی رکھ دیں تو وہ بیکار ہو جاتی، چاہے وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دماغ ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ بہت سی خواتین لکھنا پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، کافی ٹائم کے بعد جب ان کو لکھنا پڑ جائے تو ان کے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو متقی ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں، چاہے وہ مادی رزق ہو چاہے وہ معنوی رزق ہو. یعنی اپنے پاس موجودہ رزق کو شیئر کرتے ہیں. جب بھی آپ اپنے پاس موجودہ رزق کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے روح سیراب ہوتی ہے، آپ کو اسپرچولی سکون نصیب ہوتا ہے. پھر ذہن ترقی کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ معنوی رزق بھی شیئر کرتے ہیں، علم کسی سے مثلا شیئر کر رہے ہیں تو ذہن ترقی کرتا ہے. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ رزق ہے دماغ، کہ آپ اس کو جتنا استعمال کریں اتنا تیز ہوتا ہے. اور وسعت بھی آتی ہے، وسعت قلبی، وسعت نظری، یعنی آپ ایک میچورٹی اپنے اندر فیل کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو واضح کیا ہے. بما ساتھ اس کے جو، اب یہاں پر بما بھی بی اور ماں کے ساتھ مل کر بنا ہے. بی اور ماں کو مرج کر دیا گیا تو یہ بن گیا بما. بی کا ترجمہ ساتھ اور ماں کا ترجمہ جو، ساتھ اس کے جو. انزلہ نازل کیا گیا. انزلہ کا جو لفظ ہے نون زا لام سے ہے. نزلہ کا معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، اسی سے ہی لفظ نزلہ بھی ہے. جب کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو اوپر کی چیزیں پھر نیچے آ رہی ہوتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے.
خیر، یہاں پر انزلہ سے مراد وحی جلی یعنی قرآن ہے، اور وحی خفی یعنی حدیث ہے، اور بیان القرآن بھی یعنی قرآن کی تفسیر، کیونکہ آگے ہی لفظ آ رہا ہے الیہ کا، طرف آپ کے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس میں قرآن بھی ہے اور اس میں حدیث بھی ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جو ظاہر تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو لوگوں کو واضح ہو جاتا تھا. لیکن ایک وحی خفی تھی، یعنی حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لیکن وہ اس طریقے سے نازل ہوئی کہ ظاہر نہیں ہوتی تھی. وما اور جو، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، من سے، قبل پہلے، کا آپ سے، من قبل کا آپ سے پہلے. یعنی یہ متقی لوگ جہاں اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. من قبل کا سے مراد یہاں پر تورات، انجیل اور زبور ہے. یہاں 3 اور الہامی کتابوں کا نام صرف میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم دیا ہی نہیں گیا. ان 3 الہامی کتابوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، باقی ہمیں نہیں بتایا گیا. تو وما انزل من قبلک سے مراد پھر تورات، انجیل، زبور وغیرہ ہیں. اچھا، یہاں جو الیکا کا لفظ ہم نے پڑھا اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے. یہ الہ الگ ہے اور کا الگ ہے. الہ اور کا کو مرج کر دیا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ الیکا. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا ضمیر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وا اور بالآخرتی ساتھ آخرت کے. آخرت کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا رو. بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، آخر میں آنے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز. وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ، ہم یہاں پر ضمیر منفصل ہے. ضمیر منفصل یعنی ایسی ضمیر جو الگ سے نظر آ رہی ہے، آپ کو فصل سے نظر آ رہی ہے، سیپریٹلی نظر آ رہی ہے. یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کلام میں جب بھی لائی جاتی ہے تو مقصد کلام میں شدت اور تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، لیکن کس طرح سے آیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی سٹریس پیدا کیا جا رہا ہے کلام میں. تو ضمیر منفصل جب بھی آتی ہے وہ کلام میں شدت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہ لفظ یا قوف نون سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے ماننا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. اس کی عربی میں ڈیفینیشن آتی ہے الیقین سکون النفس، دل کے سکون اور سینے کی ٹھنڈک کا نام یقین ہے. اور یقین کا درجہ علم سے بھی بڑا ہے. ایمان پہلا درجہ ہوتا ہے اور یقین آخری درجہ ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ ایمان لاتے ہیں پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے.
یقین ایسے ماننے کو کہتے ہیں کہ دل، دماغ، ارادہ، اختیار سب اس کے تابع ہو جائیں. اگر کسی چیز پر یقین آ جاتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اور انسان کا دل، دماغ، اس کا اختیار، اس کی عقل سب اس کے تابع ہو جاتی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. کون لوگ یقین رکھتے ہیں؟ متقی. اولئک، یہی لوگ. اب اس اولئک کو انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن یہی ہے، یہی لوگ. یہ بھی اسم اشارہ ہی ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اولئک، یہی لوگ، اعلیٰ، اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں. اعلیٰ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں سورۃ الفاتحہ میں، علیہم جب آیا تھا تو یہاں یہ اپنی اصل شکل میں آیا ہے، سیپریٹلی آیا ہے اس وجہ سے. ہدن، ہدایت کے ہیں. من، سے، ربہم، اپنے رب کے. تو اس کو سیکوینس میں لانے کے لیے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیے دوبارہ سے ضمیر منفصل آ رہی ہے. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا وَأُولَئِكَ مُفْلِحُونَ، لیکن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کلام میں سٹریس پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں، صرف یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب اردو میں تو آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے وے آف ٹاکنگ سے، بولنے کے انداز سے کلام میں شدت سامنے والے شخص کو محسوس ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، کتابی شکل میں آپ کے پاس پہنچا ہے، تو اس کا سٹریس آپ کیسے فیل کریں گے؟ تو انہی ضمیر منفصل سے آپ کو واضح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس یہی لوگ ہیں، یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی فلاح پھر نہیں پائے گا. یہاں جو مفلحون کا لفظ آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا لام ہا. فلاح کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، بیج بونا، کاٹنا. یہ تینوں کام کون کرتا ہے؟ کسان. تو مفلح کسان کو کہتے ہیں، کیونکہ کسان زمین کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، اور پھر جب فصل اگ جاتی ہے تو اس کو کاٹتا بھی ہے. مراد وہ کامیابی جو محنت کے بعد حاصل ہو. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو محنت کے بعد حاصل ہو. یہ مکمل کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، آیت نمبر 185. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا ہے. یعنی الٹیمیٹ سکسیس اسی کو ہی کہتے ہیں کہ پہلے آگ سے بچ جائیں اور پھر جنت میں داخل بھی ہو جائیں. مثلا اگر کوئی آگ سے بچ جاتا ہے تو یہ مکمل کامیابی نہیں ہے جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. تو فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس کو، کمپلیٹ سکسیس کو، مکمل کامیابی جس میں آگ سے بچنا بھی ہے اور جنت میں داخل ہونا بھی ہے. جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ مفلح کسان کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے تو کسان بھی زمین میں بیج بوتا ہے، یعنی اس کو چھپا دیتا ہے زمین میں،
بظاہر تو نقصان ہے، مٹی میں ایک چیز ڈال دی، پتہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ بیج اس کو فصل دے گا بھی یا نہیں، اس سے پودا نکلے گا بھی یا نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کسان جب بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو اس یقین کے ساتھ ڈالتا ہے کہ کل میں انشاءاللہ اس کی فصل کاٹوں گا. تو متقی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو، اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے تاکہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو، اور پھر وہ بیج بوتا رہتا ہے اس دنیا میں، اپنی کھیتی تیار کرتا رہتا ہے کہ کل آخرت میں اپنی اس کھیتی کو وہ کاٹے گا، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان تمام نیک اعمال کا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا. اب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں ہم نے جتنے بھی لفظ پڑھے ہیں، کچھ خاص کو چھوڑ کے جو خاص الخاص عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، باقی سارے لفظ اردو میں آتے ہیں. حروف مقطعات کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بڑے اسپیشل ہیں، اس کی تفسیر جب ہم کریں گے تو آپ کو اور مزید واضح کریں گے. ذالک اسم اشارہ بعید ہے، یہ کچھ خاص الفاظ ہیں جو کہ عربی زبان میں ہوتے ہیں. الکتاب آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. لا دیکھا جائے تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا تعداد، لا علاج، لا زوال کہتے ہیں نا. اسی طرح سے ریب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑی فصیح اردو میں یا ہائی لیول کی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ خدائے لا ریب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کتاب لا ریب بھی کہا جاتا ہے، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں. پھر اسی طرح سے فی ہی جو ہے، اس میں فی بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، فی الوقت، فی زمانہ کہتے ہیں نا. ہدن ہدایت کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. پھر اسی طرح سے متقین، تقوی، متقی لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر آپ الذین کو چھوڑ دیجئے، اگلا لفظ یؤمنون، ایمان، امن، مومن، یہ سارے لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے غیب کا لفظ، غیبی طاقت اردو میں استعمال کرتے ہیں. یقیمون کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، قائم کی شکل میں، قیامت کی شکل میں، مقیم کی شکل میں. ماں میں سے من اور ماں، من کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری اردو کمزور ہے اسی لیے ہم اس طریقے سے اس کو پہچان نہیں سکتے. من وعن، ایز اٹ از کہتے ہیں نا، یہ بات آپ من وعن کسی کو پہنچا دیں یعنی ایز اٹ از پہنچا دیں. اور اسی طرح سے من جانب. پھر آپ ماں کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ماحول. اسی طرح سے ما تحت، ما فوق. تو من اور ما یہ اردو میں آتے ہیں. پھر اسی طرح سے رزق کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. ينفقون، یہ بھی لفظ اردو میں آتا ہے. نان نفقہ کا لفظ. اسی طرح سے انفاق، آپ خود کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. نزول، انزال، نازل. الیکا، الہ کا لفظ آپ چھوڑ دیجئے عربی زبان کے لیے. وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، دوبارہ ریپیٹ بھی ہو رہا ہے. من قبل کا قبل کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ما قبل از وقت. پھر آخرت کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. یوقنون کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں یقین کے معنوں میں. اولئک یہ چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بھی اسم اشارہ ہے. اعلی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اعلی الاعلان. اسی طرح سے پھر ہدایت ریپیٹ ہو رہا ہے. ربہم میں رب ریپیٹ ہو رہا ہے. مفلحون یہ لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. فلاح، مفلح
تو دیکھا جائے تو جو بڑے بڑے الفاظ ہیں وہ سارے اردو میں آتے ہیں. اس کے علاوہ عربی کے لفظوں کی اتنی تکرار ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو پڑھ لیں سمجھ لیں تو پھر کچھ مشکل نہیں رہتی. الذین کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آیا، سورۃ البقرہ میں بھی آ رہا ہے، اور قرآن پاک میں اتنی جگہوں پر آئے گا، اتنی تکرار کے ساتھ آئے گا کہ پھر کچھ مشکل نہیں رہتی. انشاءاللہ اللہ آسانی کرنے والا ہے. تلاوت سنتے ہیں پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اچھا، یہاں جو میں نے آپ کو فی ہی کے بارے میں بتایا کہ اس کے آس پاس جو 3 نقطے ایک طرف اور 3 نقطے ایک طرف، تو یہ معین کا ہے. اچھا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا پہلے حصے کے ساتھ جوڑنا زیادہ مناسب ہے. یعنی اگر آپ یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو یہ زیادہ بہتر ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اب اگر آپ اس کو ترجمے کے اعتبار سے بھی پڑھیں تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو فی ہی کا جوڑنا پہلے حصے سے زیادہ مناسب ہے. گو کہ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن معانقے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ تجوید میں پڑھ رہے ہوں تو کسی ایک کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں گے. یعنی آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے نہیں پڑھ سکتے. تفسیر میں تو دونوں اعتبار سے سمجھیں گے، لیکن تجوید میں آپ کسی ایک حصے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے. یا تو آپ جوڑیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اور پھر آگے کیسے پڑھیں گے ھدی للمتقین، یا پھر ذالک الکتاب لا ریب یہاں پر روک دیں گے فیہ ھدی للمتقین. کسی ایک حصے کے ساتھ آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تجوید میں، لیکن تفسیر میں دونوں اعتبار سے اس کو واضح کیا جاتا ہے. تو لفظی وضاحت واضح ہے الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.